ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی اجاز خان صاحب. بہت شکریہ اجاز صاحب آپ کا وقت دینے کا. یہ ایک نئی جنگ شروع ہو گئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو چینی کی قیمتوں میں یکدم اضافہ ہوا ہے وہ نون لیگ کہہ رہی جی چونکہ نوید قمر وزیر تجارت تھے اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے چینی چونکہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی اور ان کی سمری آئی تھی, جبکہ نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ای سی سی کا تھا اور چینی کے اضافی ذخائر موجود تھے. آج وزارت کہہ رہی ہے جی کہ اچھے خاصے ذخائر موجود ہیں اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ مصنوعی ہے. یہ اصل کہانی ہے کیا؟ جی صدیق شاہ صاحب بہت شکریہ جی. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ جب بھی کوئی بحران آتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ عوام ہی متاثر ہوتے ہیں جی اور اب یہی صورتحال بن رہی ہے کہ ملک میں چینی کے وافر ذخائر موجود ہیں مگر اس کے باوجود بھی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے یہ مصنوعی بحران پیدا کیا جا رہا ہے چینی کا. اور چینی کی قیمتیں تقریباً ابھی یہ مارکیٹ میں جو ہے اوپن مارکیٹ میں 200 روپے سے تجاوز کر گئی ہے. جی جی تو یہ صورتحال اصل میں یہ کہ ایک تو یہ کہ جو چینی کے جو شوگر مل کے جو مالکان ہیں انہوں نے بھی یہ عدالت میں اس سلسلے میں وہ گئے ہوئے تھے عدالت میں اور انہوں نے وہاں سے ایک حکم دلائی لیا تھا کہ کوئی ان کے سٹاکس وغیرہ چیک نہیں کر سکتا. اور یہی ہوتا کہ پنجاب حکومت میں ایک دفعہ یہ چینی کے بارے میں باقاعدہ ایک وہ کمیٹی بنائی گئی تھی جو کمیٹی چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کر رہی تھی اور تقریباً جو کرشنگ سیزن مارچ میں ہوا تھا 95 روپے خرچ اخراجات سمیت 95 روپے چینی کی قیمت مقرر کی گئی تھی. مگر اس کے بعد یہ جو مل مالکان ہیں یہ عدالتوں میں چلے گئے, وہاں سے انہوں نے حکم امتناعی لے لیا اور اس کے بعد پھر چینی کی قیمتیں بڑھتی گئیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. کتنے اس وقت ذخائر کتنے اور ہماری ضرورت کتنی ہے؟ جی اس وقت جو ملک میں جو چینی کے ذخائر ہیں وہ جو وزارت ہے اس کے مطابق ہمارے پاس جو ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں جو اگلے کرشنگ سیزن جب آئے گا یہ مارچ میں شروع ہوتا ہے تو وہاں تک یہ پورے ہو سکتے ہیں. اور جو ہماری جو چینی کی کھپت ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ یہ اس وقت جو ہے ہمارے پاس جو چینی کے ذخائر ہیں وہ 1815 ملین میٹرک ٹن ذخائر موجود ہیں. جی 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 اور اس کی جو اور ہماری جو استعمال ہے وہ 0.65 ملین میٹرک ٹن 6,50,000. جی جی 6,50,000. یہ اندازہ کریں کہ 18 لاکھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے جی اور صرف 6 لاکھ 6.5 لاکھ ہماری کھپت ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کوئی نہ کوئی تو ہے نا اس میں مافیا میں اندر بیٹھا ہوا جس نے آج خود قیمتیں بڑھا لی اور قیمتوں کو جناب اس نے اتنا زیادہ بڑھا دیا اور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں. بالکل صحیح, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. وہی یہ مافیا ہے جو چینی کی قیمتوں کو بڑھا رہا ہے اور یہ ذخیرہ اندوز بیٹھے ہوئے اور اس میں مصنوعی بحران پیدا کر رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ بھی ہوئی کہ اب یہ پہلے چینی کی برآمد کی اجازت دی گئی, اب یہ چینی درآمد کرنے کا وہ سلسلہ شروع ہوگا. اور ویسے بھی ملک میں جو ڈالر کی شدید قلت کا سامنا ہے ملک کو, تو اس کے باوجود اگر یہ درآمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تو مزید اس سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو اس کا حل کیا ہے جی؟ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو پکڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ نگران حکومت تو بالکل سارا تماشا دیکھ رہی ہے اور کوئی ایکشن نہیں نظر آ رہا. بالکل جی, ابھی سننے میں تو آ رہا ہے کہ کوئی اعلیٰ سطح پہ کچھ فیصلے ہو رہے ہیں, ہم نے یہ سن رہے ہیں. اللہ کرے کہ اس طرح کوئی ایسے فیصلے ہو جائیں اور یہ جو چینی مافیا ہے اس طرح دوسرے جو مافیا ہیں ملک میں, ڈالر مافیا ایک بہت بڑا مافیا ہے اس وقت ملک میں, جو ڈالر کو اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ تھی کہ جی لوگ ڈالر لے کے جی اپنے پاس رکھ رہے ہیں. تو یہ ان مافیا کے خلاف اگر کوئی بڑا ہی مطلب اعلیٰ پیمانے پر کوئی کارروائی شروع ہو گئی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کنٹرول ہو جائے. ویسے تو اس حکومت کا ہمیں نہیں لگتا کہ یہ حکومت اس پہ کوئی کنٹرول کر سکے گی یا اس کو جو اس کی جو اسمگلنگ ہے اور ذخیرہ اندوزی ہے اور اس کی روک تھام کر سکے گی. بالکل جہاں صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کا جب دل چاہتا ہے وہ قیمت بڑھا دیتا ہے کسی بھی کوموڈٹی کی ہو جی وہ ڈالر کی آڑ میں کبھی تیل کی آڑ میں. اب ذخائر اتنے موجود ہیں, کھپت ہماری صرف 6.5 لاکھ ہے تو باقی اس کا مطلب ہے کہ 12 لاکھ جو چینی ہے اس کو اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل بالکل جی, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. چینی اسمگل ہو رہی ہے اور یہ خاص کر جو افغانستان کا جو روٹ ہے اس پہ بہت زیادہ یہ چینی کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ ہمارے سارے ادارے موجود ہیں مگر اس کی روک تھام جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں تو یقیناً ہم تو یہی مطالبہ کریں گے, بلکہ یہ تقریباً عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ایسے ٹھوس اقدامات کیے جائیں تاکہ اس کی جو اسمگلنگ رک جائے اور ملک میں یہ قیمتیں ایک سطح پر آ سکیں. بہت شکریہ جاز صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. ویورز آپ نے گفتگو سنی کہ اسمگلر مافیا جو ہے وہ اس ساری خرابی کا ذمہ دار ہے اور پھر ذخیرہ اندوز مافیا جو کہ قیمتیں اپنی مرضی سے تعین کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ملک میں چینی کے اضافی ذخائر جو ہے وہ موجود ہے.
अपना ख्याल रखें।